بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے واقعہ معراج حصہ دوم۔ اس سے گزشتہ جو سبق تھا وہ معراج کے واقعے کا ابتدائی حصہ تھا، تو پچھلے درس سے ربط پیدا کرنے کے لیے، ایک تعلق قائم کرنے کے لیے ہم یہ جانیں گے کہ گزشتہ درس میں ہم نے کیا پڑھا۔ تو گزشتہ درس اصل میں 3 حصوں پر مشتمل تھا، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طائف سے واپسی اور مقام نخلا میں قیام اور جنات کی آمد اور واقعہ معراج کے بارے میں تھا۔ تو اس طریقے سے واقعہ معراج کے بارے میں کچھ ابتدائی معلومات ہم نے گزشتہ درس میں پڑھ لی۔ اب آج کا جو ہمارا درس ہے اس میں واقعہ معراج کے بارے میں بقیہ تفصیلات اور اس حوالے سے جو مکمل معلومات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم جانیں گے۔ تو واقعہ معراج کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ جانیں گے کہ یہ واقعہ ہوا کیا تھا اور کیسے ہوا تھا۔ تو روایات میں جو کچھ آتا ہے ان کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے ہاں ایک روز آرام فرما رہے تھے، ابھی نیم خوابی، کچھ سوئے کچھ جاگے سی حالت میں تھے کہ یکایک چھت پھٹی اور چھت سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اترے اور آپ کے ساتھ دیگر فرشتے بھی تھے۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا اور مسجد حرام کی طرف لے گئے، وہاں جا کر حتیم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹایا اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام زمزم کے کنویں پہ گئے، وہاں سے پانی بھر کر لائے اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شق صدر کا معجزہ ہوا، قلب مبارک، دل مبارک کو نکال کر وہاں اس کو دھویا گیا اور اس کی جگہ پر حکمت اور ایمان سے اس کو بھر دیا گیا۔ اس کے بعد دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت لائی گئی۔ اس کے بعد ایک براق نامی جانور لایا گیا جو جنتی جانور ہے، جو خچر سے کچھ چھوٹا اور حمار سے کچھ بڑا، سفید رنگ کا، بڑی تیز رفتار تھا اور جس کا ایک قدم وہاں پڑتا تھا جہاں انسان کی نظر پہنچتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس براق نامی سواری پر سوار ہو گئے، جبکہ جبریل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھ گئے۔ تو راستے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بستی سے گزرے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہاں اتریے اور یہاں پر نماز پڑھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دارالہجرت ہے، یعنی آپ نے ہجرت کر کے مکہ سے اس جگہ پر تشریف لانا ہے۔ پھر یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نیک لوگوں کے اچھے حالات اور بد لوگوں کے، برے لوگوں کے برے انجام کو بھی دیکھا۔ اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل امین کی معیت میں جبریل امین کے ساتھ جا کر مسجد اقصی پہنچ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہاں مسجد اقصی پہنچ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے براق نامی اپنے اس جانور کو اسی حلقہ سے باندھ دیا جس سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواریوں کو باندھتے چلے آ رہے تھے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا فرمائی۔ تحیۃ المسجد ادا کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں اور وہاں پر نماز تیار ہے۔ اب نماز کی امامت کرانی تھی تو حضرت جبریل امین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے کر دیا۔ یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے تو جبریل امین نے 3 پیالے پیش کیے، ایک پانی کا، ایک دودھ کا اور ایک شراب کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ جبریل امین نے فرمایا آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ شراب کو چنتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اور اگر آپ پانی کو اختیار کرتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی۔ یوں اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم بالا کی طرف گئے، آسمانوں اور اللہ رب العزت کی طرف گئے اور یہ سفر بھی براق نامی جانور کے ساتھ ہی ہوا تھا۔ اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر پہنچے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو جبریل امین نے دروازہ کھلوایا۔ آسمان کے فرشتے نے پوچھا کہ
تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام۔ انہوں نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے نے پوچھا کہ کیا ان کے بلانے کا پیغام بھیجا گیا ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جی بالکل بھیجا گیا ہے۔ یوں سوال و جواب کے بعد اس فرشتے نے دروازہ کھول دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک نہایت بزرگ آدمی کو وہاں پر دیکھا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سلام کیا تو آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا مرحبا بابن صالح والنبی الصالح، میرے نیک بیٹے اور نیک نبی کو خوش آمدید ہو۔ پھر اس کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر والے آسمان کی طرف گئے۔ وہاں بھی آسمان کے دربار نے یہی سوال کیا کہ کون ہو؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ میں کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان کی بعثت ہو گئی ہے یا ان کو بلانے کا پیغام بھیجا گیا ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جی بالکل ان کو بلانے کا پیغام بھیجا گیا ہے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آسمان میں دوسرے آسمان میں داخل ہوئے تو وہاں پر آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر اسی طریقے سے سوال و جواب کے بعد تیسرے آسمان پر پہنچے اور وہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا ایک بڑا وافر حصہ دیا گیا تھا۔ پھر چوتھے آسمان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانچویں آسمان پر جاتے ہیں۔ حسب سابق وہی والے فرشتوں سے سوالات اور جوابات ہوتے رہتے ہیں اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ان کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ جب پانچویں آسمان کا دروازہ کھلتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں پر ملاقات حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان پر گئے، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتویں آسمان پر گئے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیت معمور قبلہ ملائک ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے، جو ٹھیک خانہ کعبہ کے مقابل ہے، یعنی جیسے زمین پر خانہ کعبہ ہے اس کے بالکل سیدھ میں اوپر آسمانوں میں بیت المعمور ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں جن کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سلام کیا اور انہوں نے بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آدم علیہ السلام کی طرح یہی کہا کہ میرے نیک بیٹے اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا، جو 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے۔ زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ منتہا کا مطلب ہوتا ہے انتہائی حصہ، اختتامی حصہ۔ وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا اور اللہ تعالی کی انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا، اور بے شمار فرشتے اور سونے کے پتنگے اور پروانے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں دیکھے کہ سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ مقام تھا جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہا تھی۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہاں میرا انتہائی مقام ہے، اس سے آگے جانے کی مجھے بھی اجازت نہیں ہے، اگر اس سے آگے میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے نورانی جو پر ہیں وہ جل جائیں گے۔ الغرض یہ کہ اس کے بعد والا سفر جو تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تنہا طے کیا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سدرۃ المنتہا اور صریف الاقلام وغیرہ کے بعد جو سواری تھی وہ رف تھی، جو ایک سبز مخملی نشست نما تھا جو چلتی آ رہی تھی۔ اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے اور دنا فتح اللہ کی منزل تک جا پہنچے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی زیارت کی، اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اور یہ جو دنا اور دجلہ کا منظر تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات باری تعالیٰ سے بالکل قریب ہو گئے، جیسے کہ قرآن مجید کی سورۃ النجم میں فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمان یا اس سے بھی کم کے فاصلے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام رہ گئے۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ یعنی اللہ رب العزت کی زیارت کرنا کیا معراج کی رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیب ہوئی تھی، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے صرف انوار و تجلیات دیکھے تھے، ذات باری تعالیٰ کو نہیں دیکھا؟ تو اس حوالے سے دونوں طرح کی آراء ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں واقعی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب گئے تھے تو اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی تھی، اللہ رب العزت کا دیدار ہوا تھا۔ یہ بخاری شریف کا حوالہ دیتے ہیں جس میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ دوسرے جو حضرات کہتے ہیں نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انوار و تجلیات تو دیکھے تھے لیکن ذات
باری تعالیٰ نہیں دیکھی، وہ قرآن مجید کی ان نصوص سے استدلال کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانی آنکھوں میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ کو دیکھ سکیں۔ سورۃ الانعام میں فرمایا لا تدرکہ الابصار۔ اسی طریقے سے سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، کہ کوئی شخص ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو نہیں کر سکتا، وحی سے ہو سکتی ہے، حجاب کے پردوں میں رہ کر ہو سکتی ہے، یا فرشتوں کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ تو ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ بہرحال اس حوالے سے دونوں آرا ہیں، اور جو راجح قول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس رات باقاعدہ ذات باری تعالیٰ کی زیارت کی تھی۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کا ایک تحفہ دیا کہ تیرے لیے اور تیری امت کے لیے یہ تحفہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام واپسی میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میں بنو اسرائیل کو خوب جانچ چکا ہوں، 50 نمازیں تیری امت نہیں پڑھ سکے گی۔ تو نبی علیہ السلام واپس گئے اور بار بار واپس آ جا کر کم کراتے کراتے یہ 5 نمازیں رہ گئی، جس کا ثواب اور بدلہ 50 نمازوں کے بقدر ہی ہے۔ یوں نبی علیہ السلام واپس آئے، اور یہ واپسی بھی اس طریقے سے ہوئی، اتنی جلدی سے ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب میں واپس پہنچا تو میرا بستر ویسے ہی گرم تھا جیسے کہ میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا، اور جو کنڈی ہے وہ اس وقت ہل رہی تھی۔ اگلے دن نبی علیہ السلام قریش کی مجالس میں گئے اور ان کو بتایا کہ معراج کے بارے میں بتایا، ان کو سیر کے بارے میں، مسجد اقصیٰ تک جانے کے بارے میں بتایا۔ تو قریش نے تو اپنا سر پیٹ لیا، اور انہوں نے یقین نہ کرنے کی کیفیات میں انکار کرنا شروع کر دیا کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص اتنے تھوڑے سے وقت میں ساری کی ساری چیزیں جائے دیکھے اور پھر راتوں رات واپس ہی آ جائے۔ پھر اس انکار کے بعد انہوں نے نبی علیہ السلام کے مختلف طریقے سے امتحانات لینا شروع کر دیے تاکہ نبی علیہ السلام کو اس طریقے سے عاجز کر سکیں۔ اس حوالے سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا، بار بار وہاں گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہم نے دیکھا ہوا بیت المقدس، ہم تم سے سوال کرتے ہیں فلاں دروازے کے بارے میں بتاؤ، فلاں مینار کے بارے میں بتاؤ، فلاں چوکھٹ کے بارے میں بتاؤ۔ تو نبی علیہ السلام تو ایک مرتبہ ہی دیکھا تھا، لیکن عین اسی وقت اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کو بالکل عیاں کر دیا، درمیانی جو حجاب اور پردے تھے وہ ہٹا دیے، اور نبی علیہ السلام ان کو بیت المقدس کے ایک ایک وصف اور ایک ایک دروازے اور ایک ایک مینار کے بارے میں بالکل بتانے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا ہاں نشانیاں تو ساری کی ساری تم نے سچ کہہ دی ہیں، تو لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ ان میں سے کچھ حضرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک فوراً بھاگے دوڑے پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایسا کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس تک گیا ہوں، آسمانوں تک گیا ہوں، تو کیا مانو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی عام شخص کہہ رہا ہے تو یہ قابل تسلیم بات نہیں ہے، ماننے والی بات نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اگر فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ اسی روز سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب صدیق پڑ گیا، یعنی صداقت کرنے والے، سچ کہنے والے۔ پھر قریش نے کہا اچھا نشانیاں تو ساری کی ساری تم نے سچ بتا دی ہیں بیت المقدس کی، اب ذرا ہمیں اس تجارتی قافلے کے بارے میں بتاؤ جو شام کی طرف سے واپس آ رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے نہ صرف اس تجارتی قافلے کے بارے میں بتا دیا بلکہ یہ کہا کہ میرے اندازے کے مطابق فلاں دن وہ یہاں پہنچ جائے گا اور اس کے آگے آگے ایک خاکستری رنگ کا اونٹ ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ تو اس کے بعد قریش سے مزید تو کوئی بات نہ بن سکی، البتہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو سیدھا سیدھا ایک جادو ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یوں جادو کا الزام لگا کر وہ اپنی جان چھڑا گئے، اور جان کیا چھڑا گئے، در حقیقت ان کے نصیب میں ایمان نہ تھا، لہذا وہ ایمان نہ لائے۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا ہم خلاصہ پڑھ لیتے ہیں، اس سبق کا بھی اور پچھلا جو سبق تھا اس کا بھی خلاصہ پڑھ لیتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بعد طائف کی طرف تشریف لے گئے تھے، وہاں پر دعوت دی، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول نہ کیا تو وہاں سے پریشانی کی حالت میں واپس آئے۔ واپسی پہ نبی علیہ السلام کی ملاقات نصیبین کے جنوں سے ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کا اسراء و معراج کا سفر پیش آیا، جس میں نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے فلسطین پہنچے اور فلسطین مسجد اقصیٰ سے عالم بالا کی طرف نبی علیہ السلام گئے۔ پھر گزشتہ سبق میں بھی اور اس سبق میں بھی ہم نے معراج کے حوالے سے چند اصولی باتیں، چند قواعد ہم نے پڑھے، اور پھر اس کے بعد آج کے درس میں خاص طور پر
معراج کا ہم نے مکمل واقعہ پڑھا، اور ہم نے دیکھا کہ جب معراج ہو گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کو بتایا تو کفار کیسے انکار اور اس کی تردید کرنے لگے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی فوراً تصدیق کی، اور کافروں نے امتحان بھی لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن جب وہ ساری چیزوں میں فیل ہو گئے، کامیاب کسی بھی چیز میں نہ ہو سکے، تو اپنے ضد و عناد کی بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا الزام لگا کر ایمان سے، اسلام لانے سے محروم رہے۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ ہمارا یہ درس اور اس کا خلاصہ مکمل ہو گیا۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔